بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں مینیجر کاشف علی، زیب النساء ٹرسٹ ہاسپٹل ساگرپور ایڈوانسڈ ہیلتھ کیئر ٹرسٹ۔ آج جس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے انیمیا، خون کی کمی۔ انیمیا کے مریض پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس ادھر ہاسپٹل میں بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر عقیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب انیمیا کیا ہے۔ جی ڈاکٹر عقیل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My name is Dr. Akil. I am serving as a senior medical officer here in زیب النساء ٹرسٹ ہاسپٹل نارووال۔ آج ہم جس امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کریں گے وہ ہے انیمیا، یا ہمارے جسم کے اندر خون کی کمی کا واقع ہو جانا۔ WHO کے مطابق 50% سے زیادہ ہمارے پاکستان کے اندر ایسی پاپولیشن ہے جس کے اندر خون کی شدید کمی یا خون کی کمی پائی جاتی ہے۔ اس 50% میں سے 65% ایسے بچے ہیں جن کی عمر 3 سے 10 سال ہے، اور جو ہمارے لیے بہت ہی الارمنگ سچویشن کریٹ ہو چکی ہے۔ اور ایز اے میڈیکل پروفیشنل یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے لوگوں کے اندر یہ آگاہی پیدا کروں کہ خون کی کمی کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے اور ان کے مسائل سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انیمیا بیسیکلی کیا چیز ہے۔ جب ہمارے جسم کے اندر خون کی کمی واقع ہو جائے تو اس کو انیمیا کہا جاتا ہے۔ خاص مقدار کے اندر ہمارے خون کے اندر ایک پروٹین پائی جاتی ہے جس کو ہیموگلوبن کہا جاتا ہے۔ ہیموگلوبن عورتوں کے اندر 11.5 اور مردوں کے اندر 12.5 سے کم مقدار میں اگر پایا جائے تو اس کو انیمیا کہا جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ انیمیا کی کیا علامات ہیں؟ پیشنٹ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے انیمیا ہو گیا، خون کی کمی ہو گئی ہے، اس کی کیا کیا علامات ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتا دیں۔ سائن اینڈ سمٹم کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگر ہم روزمرہ کے ہماری OPD کے اندر خون کی کمی کے شکار جو لوگ ہیں وہ ہمارے کلینکس کے اندر پریزنٹ کرتے ہیں، ان کے اندر مڈل ایج کے لوگ، بچے، بوڑھے، عورتیں، پریگننٹ لیڈیز مختلف اقسام، مختلف سائن اینڈ سمٹم کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہیں۔ ان کے اندر پور کنسنٹریشن، سستی، جسم میں دردوں کا ہونا، کاہلی، بھوک کا کم لگنا، تھوڑا سا چل لینے سے سانس کا پھول جانا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی علامات بھی ہیں جو کہ بچوں کے اندر خاص طور پہ بچوں کا مٹی کھانا، بچوں کا ریت کھانا، یا بچوں کا کلی یا دیواروں کو چاٹنا۔ اس کے علاوہ عورتوں کے اندر کچے چاول کھانے کا جو رجحان ہے وہ بھی خون کی کمی کو ظاہر کر سکتا ہے۔ سب سے زیادہ جو اہم یہاں پہ ایک چیز آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا، ٹنگلنگ سنسیشن۔ عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے ہاتھوں کی یا پاؤں میں جلن ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کے اندر یا کسی بھی پیشنٹ کے اندر آئرن ڈیفیشنسی موجود ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے میرا دوسرا سوال ہے کہ انیمیا باڈی کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ ہمیں بتا دیں کہ انیمیا کی کیا وجوہات ہیں۔ اس کی کازز کو رول آؤٹ کرنے کے لیے بیسکلی 2 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایسی اجزاء جو ہمارے خون کے اندر جا رہی ہے لیکن جذب نہیں ہو رہی۔ دوسری چیز، اگر خون ہمارے جسم سے ایک ضرورت سے زیادہ ضائع ہو رہا ہے تو وہ بھی خون کی کمی پیدا کرنے کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے اجزاء جو ہمارے جسم میں اندر جاتے ہیں لیکن خون بنانے میں اپنی اہم کردار ادا کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے جسم کے اندر جذب ہی نہیں ہو پا رہے، ان کی وجوہات کیا کیا ہیں؟ سب سے اہم جو وجہ ہے وہ لوز موشن کا لگا رہنا، پیٹ کے کیڑوں کا رہنا، اس کے علاوہ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنکس کا رجحان، اسپائسی فوڈ کھانا، یا کھانے کے بعد چائے کا رجحان۔ یہ وہ ایسی چیزیں جو کہ معدے کو خراب کرتی ہیں اور خون بنانے والی اجزاء جو ہمارے معدے سے خون کے اندر جذب ہوتے ہیں ان کو جذب نہیں ہونے دیتی، اور اس طرح خون کی کمی کو واقع ہونے میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، انیمیا کے حوالے سے کیسے تشخیص ہوگی کہ اس کو انیمیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بریف کر دیں کہ اس کی تشخیص جو ہے وہ کیا ہے۔
سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ خون کی کمی جو ہمارے جسم میں نمودار ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا کیا ہے، کن اجزاء کی وجہ سے خون کی کمی ہو رہی ہے. جیسا کہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہوتا ہے، فولک ایسڈ کی وجہ سے کمی ہو سکتی ہے، B12 کی وجہ سے کمی ہو سکتی ہے. تو ان سب چیزوں کی کمی کو جانچنے کے لیے مختلف لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں. CBC ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس سے آپ کو بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ خون کی کمی آپ کے جسم میں واقع ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اگر موسٹ کامن جو پاکستان کے اندر آئرن ڈیفیشنسی انیمیا اس ٹائم بچوں کے اندر پایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے سیرم فیریٹن سٹڈیز کروائی جا سکتی ہیں، پیریفرل سمیئر کروائے جا سکتے ہیں. اگر ہم پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی، تو بچوں کے اندر سب سے زیادہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا پور ڈائٹ کی وجہ سے پایا جا رہا ہے پاکستان میں اس ٹائم. جی ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ ایک پیشنٹ انیمیا کا ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا، کہ خوراک کے ذریعے سے کیسے ہوگا اور میڈیکل لحاظ سے جو ہے اس کا علاج کیسے ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی خون کی جو کمی ہے وہ کس حد تک ہے. کچھ خون کی کمی اگر بیسک ہو یا اس کی مقدار جو ہے 10 سے زیادہ ہو، تو آپ اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے یا اپنی ڈائٹ سے اس کو پورا کر سکتے ہیں. ڈائٹ کے اندر اگر آپ کھجور کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ سبز پتوں والی سبزیاں، اس کے علاوہ ایسے فروٹس کا استعمال کرتے ہیں جن کے اندر وائٹامن C زیادہ پایا جاتا ہے، تو یہ ایسی کچھ گوشت کا استعمال کرتے ہیں، کلیجی کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ کچھ ایسی ہم اپنی خوراک کے اندر تبدیلیاں کر سکتے ہیں جن کے ساتھ ہم آئرن کی جو یا خون کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. ہاں، اگر خون کی جو کمی ہے وہ شدت اختیار کر جائے تو اس کے لیے ہمیں کچھ کنڈیشنز کے اندر بلڈ بھی لگوانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر ہم سپلیمنٹل آئرن سکروز IV ریپلیس کرتے ہیں. آئرن جو جذب کرنے کی صلاحیت ہے وہ کسی پیشنٹ کے اندر کم ہو جائے، یا اس کی خوراک کے اندر جو آئرن جا رہا ہے وہ جذب کرنے کی صلاحیت کم ہے، تو اس کو IV ریپلیس بھی کرتے ہیں، جس وجہ سے اس کی خون کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کے اندر بھی ایسی علامات پائی جائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ کے اندر اپنی زندگی بسر کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.